بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزازیل کون تھا؟ عزازیل کا ہی دوسرا نام ابلیس تھا، یعنی شیطان۔ آئیے آج ہم اس کی لائف ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری جان لیتے ہیں کہ وہ عزازیل سے ابلیس کیسے بن گیا، یعنی کہ وہ شیطان کیسے بن گیا۔ انسانوں کو زمین پر آنے سے پہلے اس کائنات میں دو مخلوق رہتے تھے، ایک فرشتے اور دوسرے جنات۔ جنات جو تھے وہ زمین پر رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان جنات کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرشتوں نے جیسے ہی اللہ کا حکم سنا کہ سارے جناتوں کو ختم کر دے، تو بہت سارے جنات کو فرشتوں نے قتل کر دیا اور بہت سارے جنات کو فرشتوں نے قید کر دیا۔ جو جنات قید ہوئے تھے ان میں سے ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، عزازیل جیسے ہی قید ہوا تو عزازیل میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی سب سے بہترین تربیت کی جائے۔ پھر فرشتوں نے عزازیل کو سب کچھ سکھایا، لیکن عزازیل بھی اتنا قابل تھا کہ اس نے بہت کم ٹائم میں بہت سارا سیکھ لیا، اور کائنات میں ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر عزازیل نے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا ہوگا۔ یہی عزازیل اپنی قابلیت کے بنا پر فرشتوں کا سردار بھی بن گیا۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس کو عابد کہا، اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے ان کو زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے اس کو عارف کہا، چوتھے آسمان والوں نے اس کو ولی کہا، پانچویں آسمان والوں نے اس کو تقی کہا، چھٹی آسمان والوں نے اس کو کشی کہا، اور ساتویں آسمان والوں نے اس کو عزازیل۔ فرشتوں کا اتنا بڑا سردار بن گیا، 80,000 سال تک فرشتوں کا سردار بن گیا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا تھا۔ جس ممبر پہ عزازیل بیٹھتا تھا اور اپنی واعظ و نصیحت دوسروں فرشتوں کو سناتا تھا، اسی ممبر کے نیچے سب سے بڑے فرشتے اس کا واعظ سنتے تھے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ بڑے چار ایسے فرشتے تھے جو عزازیل کی واعظ و نصیحت سنتے تھے۔ اتنا بڑا فرشتہ وہ بن گیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، لیکن عزازیل چونکہ اتنا بڑا فرشتہ تھا اور وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا، وہ تکبر اور گمڑ میں آ گیا کہ یہ انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں اس کے سامنے کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اور جیسے ہی اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے سردار سے ہٹا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا، شیطان پڑ گیا۔ تو یہ تھا عزازیل کا سفر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی انسان کو ان کے لحاظ سے یا دولت کے حساب سے مالا مال کر دے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب انسان کو سب سے زیادہ دولت مل جاتی ہے تو دولت کی نشے میں وہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اسی اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے اس کو یہ دولت دی تھی۔ اور عالم کو بھی یہی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پوری زندگی میں واعظ و تبلیغ کرے اور مارنے کے دم پر اس کے منہ سے ایسا نکل جائے جس سے وہ اس کی ساری زندگی کی کمائی ڈوب جائے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، گمنڈ سے ہمیشہ
ہمیشہ محفوظ رکھے. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.